قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرچ کریں یا 2-3 شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں. کوئی قوم ایسے ترقی نہیں کرتی. قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں اور جو اربوں کی چوری کر کے لندن چلا جائے تو وہ کہے جی میں تو قانون کے اوپر ہوں, مجھے تو پوچھو ہی نہ. جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو. لندن جا کر علاج کرانے والوں کو عوامی مسائل کا علم نہیں. ایک شہر پر پیسہ لگانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی. آئی جی کو کہہ دیا تھانوں میں غریب پر ظلم نہ ہو. طاقتور اور کمزور پر قانون کا یکساں اطلاق چاہتے ہیں. وزیر اعظم کا میاں والی کیڈٹ کالج میں تقریب سے خطاب. جو کچھ اس دن کراچی میں ہوا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے, اس میں کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا. آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے, لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بددعائیں دے رہے ہیں. کراچی میں کس نے کیا کیا, وزیر اعظم بھی لا علم. حکومت نے ریاست کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھ لیا. مہنگائی نے جینا حرام کر دیا. لوگ جھولیاں اٹھا کر حکمرانوں کو بددعائیں دے رہے ہیں. مریم نواز کا کوئٹہ میں کارکنوں سے خطاب. مریم نواز غصے سے بھری اور بوکھلاہٹ کا شکار. قانون کے مفرور قوم کی رہنمائی کے اہل نہیں ہو سکتے. عمران خان نے کرپٹ ٹولے کے خلاف قوم کو جگایا. کرپشن کے خلاف جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. شبلی فراز کا ٹویٹ. 2 ٹکے کا سیاسی آدمی قائد اعظم کی قبر کے اوپر چھلانگے مارے اور سیاسی نعرے لگائے. یہ قوم آپ کے پیچھے آئے گی جب تک آپ معافی نہیں مانگیں گے اور آپ سے معافی لے کر ہٹیں گے. وہ لندن میں بیٹھ کر بولتے ہیں کہ آپ کو جنرل باجوہ اس بات کا جواب دینا پڑے گا. اور تم ہو کون سوال پوچھنے والے؟ نواز شریف بزدلی دکھا کر لندن بھاگ گئے. سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا. کسی کو مزار قائد کی بے حرمتی نہیں کرنے دیں گے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی گرفتاری سے حکومت کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ اسد عمر کا سوال. ایم کیو ایم اور تحریک انصاف کے منشور جڑے ہوئے ہیں. کورونا نہ ہوتا تو بڑا پاور شو کر کے دکھاتے. حیدرآباد میں گفتگو. یہ تمام ڈرامہ یاد یہ منہ بولے بھائی بہن نے مل کے رچایا ہے یا اس نے ان سے بدلہ لیا ہے؟ تو ان کا پرائیویٹ کیمرہ مین ہے, ہر جگہ پہ کیپٹن صفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے. یہاں پر کیا ہوا ہے اس کی فوٹیج آپ کے پاس موجود ہے. دیجیے اگر دروازہ توڑا گیا ہے تو. ہم نے اگر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو پکڑنا ہو تو میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ بہت کچھ ہے جس میں پکڑا جا سکتا ہے. محمد صفدر کی گرفتاری منہ بولے بہن بھائی کا ڈرامہ یا بدلہ؟ گرفتاری کی تمام فلم ان کے کیمرہ مین نے شوٹ کی. یہ لوگ واقعے کی اپنی فوٹیج کیوں نہیں دے رہے؟ ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا گیا تو اس کی ویڈیو کہاں ہے؟ اب انہیں حکومت میں آنے دیں گے نہ کرپشن کرنے دیں گے. شہباز گل کا چیلنج. بیگم صفدر عوام کے منہ سے بڑے پن کی باتیں حیران کن. مزار قائد کی بے حرمتی پر معافی مانگ کر بڑے پن کا مظاہرہ کیا جاتا. صفدر عوام کی ہوٹل سے گرفتاری پر بھی غلط بیانی کی گئی. فیاض الحسن چوہان کا رد عمل. نواز شریف 15 جنوری سے پہلے آ جائیں گے. فواد چودھری کا بھی دعویٰ. پیسے واپس کریں, ہماری طرف سے لندن میں رہیں یا پھر نیو یارک میں. عمران خان کو جلدی گھر بھیجنے والے تسلی رکھیں. وفاقی وزیر کی میڈیا ٹاک. نون لیگ فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے. پیپلز پارٹی وقت آنے پر پی ڈی ایم اے کے وہ فیصلے قبول نہیں کرے گی جس سے جمہوریت کو خطرہ ہو. اداروں سے تصادم کی سیاست تباہ و برباد کر دے گی سیاست کو, اور ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے.
पाकिस्तान की सालमियत और जमहूरियत के इस्तेकाम का निशान अदारे हैं। इमरान खान ऑपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार है, एनआरओ के लिए नहीं। हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 20 फरवरी तक झाड़ू फिर जाएगा। नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के खिलाफ पीटीएम के फैसले कबूल नहीं करेगी। इदारों से तसादुम की सियासत इन्हें तबाह कर देगी। शेख रशीद की वार्निंग। इमरान खान का 2018 का मंशूर है, उस मंशूर में आपकी कोई बात भी नहीं की गई, मगर आपका इलेक्शंस आ रहे थे तो खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए लॉलीपॉप तैयार किया है कि वो आपको अभूरी सूबा देंगे। आप उनका झूठ, उनका धोखा में ना आए। हमने इमरान से आपको बचाना है, गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतली राज से, सिलेक्टेड राज से बचाना है। हर वादे पर यू टर्न, ये तब्दीली नहीं तबाही है। इमरान खान अब गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबे का लॉलीपॉप देना चाहते हैं, सिलेक्टेड राज नहीं आने देंगे। बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में खिताब। गुजरांवाला और कराची के बाद कोयटा में पावर शो। पीडीएम कल मैदान लगाएगी, तैयारियां जारी। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पहुंच गए। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक खिताब करेंगे। अब तो मुज़ाकरात वाला सफा भी फट चुका। इमरान खान की जबान एक पेज पर आने वाली नहीं। वजीर आजम बतौर कप्तान खिलाड़ियों को डिक्टेट करते हैं। इन्हें पता ही नहीं हुकूमत कैसे चलाई जाती है। खुर्शीद शाह का तंज। वज़ीर आला पंजाब से एमपीए जलील चरकपुरी की मुलाकात। पंजाब असेंबली में पेश आने वाले वाक़े की मसम्मत। ऑपोजिशन जमातें आग से खेल रही हैं। माजी के हुक्मरानों ने तमाम इख्तियारात अपनी जात तक महदूद रखे। उस्मान बुस्तार। इंतजार की घड़ियां खत्म। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का कल इफ्तिताह। तैयारियां मुकम्मल। अवाम को पीर से सफर की इजाजत। यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर। कोरोना का जोर, मजीद 12 अफराद जान से चले गए। अब तक 6,727 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,27,063 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 847 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 10,235 हो गई। FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग का कराची में एक्शन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ नेटवर्क का अहम रुकन गिरफ्तार। अब्दुल जब्बार उर्फ जफर टेंशन बम तैयार करने और जदीद हथियार चलाने का माहिर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जश्न की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गलियां महल्ले सजने लगे। फैसलाबाद में मस्जिद नबवी, गुंबद खिजरा और नालैन पाक के मॉडल्स मरकज़ निगाह। दुनिया भर में पोलियो से बचाव का दिन। पाकिस्तान मुश्किलात के बावजूद भी मूजी मरज के खात्मे के लिए पुरअज़्म। रवां साल मुल्क भर में 79 केस रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना सज्जाद और मैं हूं उज़ैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि लंदन जाकर इलाज कराने वालों को अवामी मसाइल पता नहीं। एक शहर पर पैसा लगाने से कौमें तरक्की नहीं करती। उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की तरजीह है। IG को भी कह दिया है कि थानों में गरीब पर जुल्म ना हो। ताकतवर और कमजोर पर कानून का यकसां इत्तलाक चाहते हैं। कौम तो ऐसे तरक्की नहीं करती कि एक शहर के ऊपर आप सारा पैसा खर्च करिए 2-3 शहरों में वो आगे चले जाएं और बाकी लोग पीछे चले जाएं। कोई कौम ऐसे तरक्की नहीं करती। कानून के सामने सब एक बराबर। ये नहीं कि कोई लाखों की चोरी करे तो वो जेलों में, और जो अरबों की चोरी करके लंदन चला जाए तो वो कहे जी मैं तो कानून के ऊपर हूं, मुझे तो पूछो ही ना। आपने नजर रखनी अपने थानों के ऊपर। वो जो थानों में जुल्म होता रहा है,
آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو. ہم اپنی کپاس بیچیں, کپڑا بیچیں, اس سے قوم نہیں آگے بڑھتی, امیر نہیں ہوتی. امیر ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, نالج اکانومی جیسے کہتے ہیں. میاں والی کے لوگوں نے, جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ تھے. نائب لیگی صدر مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے ریاست کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھ لیا ہے. مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا. لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر حکمرانوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں. کوئٹہ آمد پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی ایم نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں. عوام 11 جماعتوں کا ساتھ دیں. عوام کو 72 سال سے خوف میں رکھنے والوں کا نہ صرف نام لیا ہے بلکہ ان کے احتساب کا مطالبہ کیا ہے. مسلم لیگ نون اور اب پی ڈی ایم میں جو 11 جماعتیں ہیں, سب نے خوف کی زنجیریں توڑی. میں سیاسی جماعتوں سے بھی زیادہ اگر اس کا کسی کو کریڈٹ دوں گی تو وہ ہے پاکستان کے عوام. سندھ کے غیور عوام نے, جن کی ریپرزنٹیشن سندھ کی پولیس کرتی ہے, انہوں نے ریاست کے اوپر ریاست, صوبے کے اوپر ایک حملے کی کوشش کو نہ صرف یہ کہ عوام میں ایکسپوز کیا بلکہ ناکام کیا. آپ کو عزت کا پاس نہیں ہے تو ہم سب کو تو اپنے جو محافظ ہیں ان کی عزت کا پاس ہے. ہم ان کے لیے آواز بلند کریں گے. اسٹیٹ کے اداروں کی طاقت کو انہوں نے اپنی پوری طاقت سمجھ لیا. آسمان پہ جو قیمتیں پہنچ گئی ہیں اس سے عوام کے گھروں میں جو تکلیف آئی ہے, لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے آج بد دعائیں دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ عوام کے ووٹ کی بجائے حکومت جو ہے وہ آپ کی مرضی سے آئے اور جائے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شفاف کردار کے حامل ججز ہیں, اگر آپ ان کے خلاف ریفرنسز بنا کے آپ کامیاب ہو جائیں گے تو یہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم آپ سب کا مقدمہ لڑیں گے, لیکن آپ بھی سب برائے مہربانی جو خوف کی زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں اس عمل کو تیز کریں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. اور وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا یہ کہنا ہے کہ کرپشن کے خلاف جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ میں شبلی فراز نے کہا کہ مریم نواز غصے میں ہیں, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. عمران خان نے کرپٹ ٹولے کے خلاف قوم کو جگایا. شبلی فراز نے کہا کہ کرپشن کے خلاف جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اخلاقی دیوالیہ پن کے شکار, قانون کے مفرور, جمہوریت کے علمبردار اور قوم کی رہنمائی کے اہل نہیں ہو سکتے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.